رمضان میں سحری کرنے سے پہلے بیوی کو گلے لگانا کیوں ضروری ہے؟ بیوی سے ہمبستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ آخر یہ سب کرنے سے خوش نصیبی مقدر کیوں بن جاتی ہے؟ آخر ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، کیا تم جانتے ہو کہ رمضان میں سحری سے پہلے بیوی کو گلے لگانا کیوں ضروری ہے؟ یا بیوی کے ساتھ ہمبستر ہونا اس وقت کیوں برکتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اور وہ 3 خاص باتیں جو اگر بیوی کے کان میں کہہ دی جائے تو نہ صرف تمہاری زندگی بدل سکتی ہے بلکہ تمہاری قسمت بھی سنور سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ راز ہیں جنہیں جان کر شاید تم حیران رہ جاؤ۔ اکثر لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی کے دروازے خود ہی بند کر لیتے ہیں، مگر جو لوگ اس حکمت کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھروں میں سکون، محبت اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر تم بھی ان رازوں کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو، کیونکہ جو میں بتانے والی ہوں وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے دل میں رمضان کی حرمت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا؟ وہ دن بھر عبادت کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہیں، مگر جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو ان کے اندر کی بے قراری انہیں ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کے جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں اور ان کے نفس کی آگ انہیں اس قدر بے چین کر دیتی ہے کہ وہ نادان شوہر کے صبر اور تقوی کی آزمائش لینے لگتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کچھ عورتیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بجائے شوہر کو بہکانے لگتی ہیں، شوہروں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شوہر روزہ توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے دل میں وہی بسا ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا تھا، وہی جو روز اول سے انسان کے ایمان کا دشمن ہے، جو ہر نیکی کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی بندگی میں نہ رہے بلکہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے۔ یہ شیطان ہے جو ایسی عورتوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، انہیں بہکاتا ہے، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کے نفس کو بھڑکاتا ہے اور انہیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے جہاں نہ حلال کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی رمضان کے تقدس کا احساس۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک نہیں بلکہ تمام شیاطین کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان کی آمد پر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دل اور دماغ پر شیطان پہلے ہی قابض ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پورا سال شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کو اس کے تابع کر لیتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو وہ شیطان کے بنا بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں جو وہ شیطان کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ان کے نفس میں شیطان کی لگائی ہوئی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ نفس جو سال بھر حرام کی طرف مائل رہا ہو، وہ رمضان میں ایک دم نیکی کی راہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شرابی ہو جو روزانہ شراب پیتا ہو، اگر رمضان میں اس کے سامنے شراب ہٹا دی جائے لیکن اس کے دل میں شراب کی طلب باقی ہو تو وہ بے چین ہوگا، وہ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوگا، وہ موقع تلاش کرے گا کہ کسی طرح اسے وہی لطف دوبارہ مل جائے۔ یہی حال ان عورتوں کا ہے جو سال بھر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کی قید میں آ چکی ہوتی ہیں، وہ شیطان کے بنا بھی ویسا ہی کرتی ہے جیسے وہ شیطان کے ساتھ کرتی تھیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہاں شیطان نہیں بلکہ خود انسان اپنے لیے شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ میرے سماج کی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو رمضان کے شروعاتی دنوں میں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ رمضان کا احترام کرتی ہیں۔ وہ روزے کی نیت کے ساتھ اپنی زبان کو برے الفاظ سے روکتی ہیں،
शुरुआती दिनों में अपनी नजरें झुका लेती हैं, इबादत में मशगूल हो जाती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, नफल अदा करती हैं, मगर जैसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं, जैसे ही शुरुआती जोश कम होता है, तो दिल पर फिर से नफ्स की गिरफ्त मजबूत होने लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही साल भर में बोले जाने वाले बुरे अल्फाज जुबान पर आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। फिर वही हाथ जो कुरान उठा रहे थे, वही हाथ रिमोट कंट्रोल थाम लेते हैं। वो आंखें जो तहज्जुद में आंसू बहा रही थीं, वही आंखें अब बेहयाई और गुनाह की तरफ माइल हो जाती हैं। वो कदम जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, वही कदम दोबारा दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। वो रमज़ान की हुर्मत का ख्याल तो करती हैं, उसका एहतराम भी करती हैं, मगर उनका दिल इब्लीस के वसवसों से भर जाता है और वो शैतान के जाल में खुद को फंसा लेती हैं। ये नादान औरतें नहीं जानती कि जो रमज़ान का हकीकी अदब व एहतराम करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी बख्शिश का फैसला फरमा देता है। लेकिन वो जो चंद दिन बाद ही अपने नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह की तरफ पलट जाए, उनके लिए क्या बख्शिश लिखी जाएगी? क्या तुम जानती हो कि रमज़ान में हर गुनहगार की मग़फ़िरत हो जाती है, मगर 5 गुनहगार ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो खुद सच्चे दिल से तौबा न कर लें। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत हर दरवाजे पर दस्तक देती है। हर नाफरमान के लिए बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाफरमानी के सबब उन रहमतों से महरूम रह जाते हैं। वो लोग दिन रात इबादत करें, मगर उनके गुनाह माफ़ नहीं होते जब तक कि वो अपनी गलती का एतराफ़ न कर लें, दिल से तौबा न कर लें और अपनी इस्लाह की तरफ न लौट आए। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की नाराज़गी बढ़ती जाती है, जिनका मामला इतना ख़तरनाक होता है कि रमज़ान जैसी बाबरकत घड़ियाँ भी उनके लिए रहमत का दरवाज़ा नहीं खोलती। आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं? क्या तुम जानना चाहती हो? सुनो। नंबर 1, वालिदैन के नाफरमान लोगों की रमज़ान में बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर नहीं बरसती जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया की रोशनियों में गहूम होकर अपनी आखिरत को अंधेरों में डाल लेते हैं, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनके हक में सख्त कलामी करते हैं, उनकी खदमत को बोझ समझते हैं। वो चाहे जितने भी रोज़े रखें, जितनी भी इबादत करें, उनके आमाल उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक वो वालिदैन के दिल से निकलने वाली बद्दुआओं से बच न जाए। मेरी प्यारी बहनों, ये वो ज़माना है जहाँ बेटियाँ माँ के होते हुए किसी और की दी हुई नसीहत को ज़्यादा अहमियत देती हैं। बेटे बाप की इज्जत के बजाय दुनिया के दोस्तों की इज्जत को फौकियत देते हैं। आज की लड़कियां खुद को आज़ाद समझकर वालिदैन के फैसलों को ठोकर मारती हैं, हालांकि जिस दिन माँ बाप की दुआएं ख़त्म हो जाती हैं, उसी दिन दुनिया की रोशनी भी उनकी ज़िंदगी से मिट जाती है। याद रखो, वालिदैन की नाफरमानी का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। जो आज अपनी माँ को रुलाते हैं, कल उन्हें ऐसी जगह रोया जाएगा जहाँ सुनने वाला कोई न होगा। अल्लाह की रहमत उनके लिए है जो अपने वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करते हैं, जो उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, जो उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, न कि उनके खिलाफ जुबान दराज करते हैं। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, मगर इबादत की कबूलियत वालिदैन की रज़ा के बिना मुमकिन नहीं। जो लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वो लाख सजदे भी करें, मगर आसमानों के दरवाजे उनके लिए बंद रहते हैं। एक गांव में एक नौजवान अपने वालिदैन की सख्त नाफरमानी करता था, उन्हें झिड़क देता, उनकी आवाज़ पर कान न धरता, उनके दिल को तकलीफ़ां देता और उन्हें ज़माने के तानों का सामना करने पर मजबूर कर देता। माँ की आंखें आंसुओं से तर होती, मगर वो अपनी दुनिया में मग्न रहता। बाप कमज़ोर हो चुका था, मगर वो उसे हकीर जानता। वक़्त गुजरता गया, वो शादीशुदा हुआ, दौलतमंद बना, मगर उसकी औलाद ने भी उसके साथ वही सलूक किया जो उसने अपने वालिदैन के साथ किया था। रमज़ान की रात में जब वो सजदे में गिरा और अल्लाह से बख्शिश मांगने लगा, तो उसका दिल कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही हो। उसी रात उसने ख्वाब में अपने बाप को देखा जो रो रहे थे और कह रहे,
تھے. جس طرح تو نے ہمیں رلایا آج تیرے نصیب میں بھی وہی آنسو لکھ دیے گئے. اس کی آنکھ کھلی تو بیوی اور بچے دروازہ بند کر کے سو چکے تھے. وہ چیختا رہا مگر سننے والا کوئی نہ تھا. تب اسے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی رضا ہے، اور جب وہ ناراض ہوں تو زمین پر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی. اللہ کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. میرے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے محفوظ کر لو یا جھایا کر دو. مگر آج کے نافرمان لوگ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ دروازے بند کر رہے ہیں. کوئی ماں کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتا ہے، کوئی باپ کے حکم کو بوجھ سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے، کوئی اپنے والدین کی موجودگی میں دوسروں کی عزت کو مقدم رکھتا ہے، کوئی ماں کے بڑھاپے میں اسے روتا چھوڑ کر بیوی کی محبت میں گھوم ہو جاتا ہے، اور کوئی باپ کی آخری نصیحتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ضد کو ترجیح دیتا ہے. آج کے دور میں اولاد اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ والدین کو بوجھ سمجھ کر ان کا دل دکھاتی ہے، ان کے حق میں آواز بلند کرتی ہے، انہیں زمانے کے تانوں کو سہنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب قبروں پر جا کر روتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل خدمت تب تھی جب وہ زندہ تھے. جو آج ماں باپ کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کل ان کے اپنے بچے بھی انہیں وہی سلوک واپس کریں گے، کیونکہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے. نمبر 2، وہ لوگ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں مگر عبادت کے دھوکے میں بخشش کے طالب بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں مگر دوسروں کے حق مار جاتے ہیں، جو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں مگر کسی یتیم کا نوالا چھین لیتے ہیں، جو سحری میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں مگر اپنے کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بوجھ سمجھتے ہیں، جو ملازمین کا خون چوستے ہیں، جو رشتہ داروں کا حق دبا کر خود کو کامیاب سمجھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب ہوگا. ایسے لوگ اللہ کے ہاں روزے دار تو کہلاتے ہیں مگر ان کی عبادت دھوکہ ہے، ان کے سجدے فریب ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ نمازیں، وہ روزے، وہ دعائیں قبول نہیں جن کے ساتھ کسی کا حق مارنے کی بد دعا لگی ہو. یہ وہ بد نصیب ہیں جو رمضان میں راتوں کو جاگ کر عبادت تو کرتے ہیں مگر کسی کا قرض واپس نہیں کرتے، کسی بے سہارا کو اس کا حق نہیں دیتے، کسی یتیم کے آنسو نہیں پہنچتے، کسی غریب کا دکھ نہیں بانٹتے، اور پھر جب عید آتی ہے تو خوشیوں کے لباس پہنے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کی بربادی کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے 2 لوگ جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1، والدین کے نافرمان. نمبر 2، لوگوں کا حق مارنے والے. اور نمبر 3، روزہ رکھنے کے باوجود بھی جو عورتیں نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنسی رہتی ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی. رمضان کا مہینہ اللہ کی بندگی، حیا اور عبادت میں گزارنے کا نام ہے، مگر کچھ عورتیں روزہ رکھ کر بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں، پردے کی پرواہ کیے بنا بند سنور کر میک اپ کر کے بازاروں اور سڑکوں پر گھومتی ہیں، دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہن کر نکلتی ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل اور جسم دونوں کو پاک کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اپنے نفس کو مزید آلودہ کر دیتی ہیں. وہ عورتیں جو روزے کے ساتھ بھی حیا کی چادر نہیں اوڑھتیں، جو نگاہوں کی حفاظت کے بجائے دوسروں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں کہ ان کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، ہر قدم کا حساب دینا ہوگا. جو رمضان کو بھی فیشن کا مہینہ سمجھتی ہیں، جو سحری اور افطاری کے بعد آئینے کے سامنے گھنٹوں گزارتی ہیں، جو عبادت کے بجائے میک اپ اور کپڑوں کی تیاری میں وقت لگاتی ہیں، وہ روزے کے اصل مقصد سے بہت دور جا چکی ہیں. روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نیت، نظریں، کردار اور دل کو پاک کرنے کا موقع ہے. اور جو عورتیں رمضان میں بھی دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر اپنی نظروں اور شرم و حیا کی حفاظت نہ کریں، ان کے لیے مغفرت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. نمبر 4، جو عورتیں روزے کے دوران اپنے شوہر کو نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں،
ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ضبط نفس، تقوی اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے، مگر کچھ عورتیں اس مقدس مہینے کی روح کو سمجھنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو روزے کے احترام کا احساس دلانے کے بجائے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دیتی ہیں، انہیں حلال اور حرام کی حدود بھلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا سکون برباد کرتی ہیں، انہیں گناہ میں ڈالنے کے لیے مختلف ہلے بہانے بناتی ہے، اور جب شوہر رمضان کے احترام میں پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ناراضگی، شکوے اور رویے کی سختی سے اس پر دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ عمل ان کے حق میں بہتر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کو صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی بربادی میں بھی دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ رمضان میں میاں بیوی کا ملنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر نیت نیک ہو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ روزے کے دوران نہیں بلکہ افطاری کے بعد اور سحری سے پہلے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کا مقصد صرف نفسانی خواہشات کی تسکین نہیں بلکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا، نیک اور صالح اولاد کی طلب اور اپنے رشتے میں محبت اور قربت پیدا کرنا ہو تو یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے، اور اگر میاں بیوی اس نیت سے ہم بستری کریں کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا جو دین کی روشنی کو آگے بڑھائے گی، جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو یہ ایک روحانی عمل بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ نکاح کے اس خوبصورت پہلو کو نہیں سمجھتے اور رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کو معیوب سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نکاح کا مقصد ہی پاکیزگی اور حلال طریقے سے اپنی فطری خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ جو لوگ اس تعلق کو گناہ سمجھتے ہیں وہ دراصل دین کی حکمتوں کو نہیں جانتے، اور جو میاں بیوی رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اولاد کے حصول کی نیت سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 5، وہ لوگ جو روزہ رکھ کر بھی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس، زبان اور کردار کو پاک کرنے کا موقع ہے، مگر کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، غیبت اور چگلی میں مشغول رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزے کی اصل روح ہے۔ یہ وہ بدنصیب ہیں جو دن بھر روزہ رکھ کر رات کو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، جو افطاری کے بعد زبان کو بیلگام کر دیتے ہیں، جو سحری کے وقت اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں مگر دن چڑھتے ہی اپنی زبان سے کسی کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور فحش کلامی سے باز نہیں آتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان کے تقدس کو بھلا کر اپنی زبان کو دوسروں کے خلاف تلوار کی طرح استعمال کرتے ہیں، جو خود کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں مگر دل میں بغض، حسد اور نفرت بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے دروازے پر کھڑے ہو کر خود ہی اسے اپنے اعمال سے بند کر لیتے ہیں، کیونکہ زبان کا زخم سب سے گہرا ہوتا ہے، اور جس کی زبان جھر اگلتی ہو اس کی عبادتوں کا نور بجھ جاتا ہے۔ جو روزے کے باوجود بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، اور وہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان میں صرف پیٹ کا نہیں بلکہ ہاتھوں، پیروں اور آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے جسم کے ہر اعضاء کو حرام سے بچانے کا ایک مقدس موقع ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ناجائز چیز کو نہ چھوئے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی معصوم پر اٹھنے کے بجائے دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ جو ہاتھ رمضان میں بھی ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں،
دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ چاہے جتنی عبادت کریں ان کا روزہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی حرام جگہ کی طرف نہ بڑھیں، کسی گناہ کی محفل میں نہ جائیں، کسی برے راستے کی طرف نہ چلیں، بلکہ ان قدموں کا رخ صرف نماز، مسجد، نیکی اور خیر کے راستے کی طرف ہو۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ کے اڈوں، بے حیائی کی محفلوں اور ناجائز کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے بجائے اس کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ حرام مناظر سے بچیں، کسی نام حرم کو غلط نیت سے نہ دیکھیں، فحش فلمیں، بے حیائی اور گناہ کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے نظریں جھکا لیں، کیونکہ آنکھ ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے گناہ دل میں اترتا ہے۔ جو آنکھیں رمضان میں بھی ناجائز چیزوں کو دیکھتی رہیں، جو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا رہیں، وہ چاہے کتنی ہی عبادت کریں، ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنے دل، زبان، آنکھوں، ہاتھوں اور پیروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ جو روزہ رکھ کر بھی اپنے جسم کے ان حصوں کو قابو میں نہیں رکھتے، وہ حقیقت میں روزے دار نہیں بلکہ صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو درست کر دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے جو نہ صرف پیٹ بلکہ آنکھوں، زبان، ہاتھوں اور پیروں کا بھی ہو، تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں اور تیری رحمت کے مستحق بن سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ایسی ہی اصلاحی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے